ناظرین، اسرائیلی صہیونی امپائر اب کمزور ہو کر مکمل تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، کیونکہ اس کا جو مضبوط ترین سہارا ہے اس کے اتحادی، وہ ایک ایک کر کے اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ اور اب بہت غیر معمولی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ آسٹریلیا جیسا اسرائیل کا اتحادی، اس نے کہہ دیا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ناظرین، اسپین کے حوالے سے یہاں تک خبر آ گئی ہے کہ اسپین نے باقاعدہ یورپ میں لابینگ شروع کر دی ہے کہ وہ باقی یورپی ریاستوں کو لابینگ کر کے، یہ آفیشلی اب سامنے آ چکا ہے کہ ان کو وہ منا رہا ہے، ان کو ساتھ ملا رہا ہے۔ 2-3 ملکوں کو تو اس نے ملا بھی لیا ہے، اور مزید ملکوں کو اب وہ اپنے ساتھ ملا رہا ہے کہ فلسطینی ریاست کو ریکگنائز کیا جائے۔ اور ناظرین، اسی درمیان ایک بڑی خبر یہ سامنے آئی ہے کہ اسرائیل نے یہ دھمکی دی ہے کہ اگر ایران نے ہم پر حملہ کیا تو ہم مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے کتنی بڑی بات یہ اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے کہ ایرانی حملے کے نتیجے میں ہم مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے، اور اس چیز نے الٹا اسرائیل کے لیے معاملات کو بگاڑا ہے۔ یعنی کہ وہ جو یونٹی ہے ایکسس آف ریزسٹنس کے اندر، وہ اور بڑی ہے کہ انہوں نے کہا اچھا پھر آپ کا بندوبست کر لیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ناظرین، امریکہ سے خبر یہ ہے کہ 56 امریکی کانگریس کے نمائندے، انہوں نے اسرائیل کا اسلحہ بند کرنے کے لیے عملی اقدام اٹھانے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسرائیل کے لیے ہر طرف سے ہر محاذ کے اوپر شکست کی خبریں ہیں، ٹھیک ہے۔ کس طرح سے وہ کمزور پڑ رہا ہے، بیانیے کے محاذ پر، امیج کے محاذ پر، عالمی اداروں کے اندر اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بیٹل فیلڈ کے اندر اس کو کتنی برتناک شکست ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھیں گے۔ دنیا اس وقت بہت نازک موڑ سے ناظرین گزر رہی ہے، اور بہت غیر معمولی لمحات ہیں، اور اس وقت جو واقعات ناظرین ہوں گے وہ دنیا کو ری شیپ کریں گے۔ سو اس سارے صورتحال میں جو سینٹر آف گریوٹی ہے وہ غزہ کی جنگ ہے، کہ غزہ کی جنگ کے گرد یہ ساری دنیا کے معاملات گھوم رہے ہیں۔ دنیا میں حکومتیں بدل رہی ہیں، دنیا میں نظریات اور عقائد بدل رہے ہیں، دنیا میں بلاکس نئے بن رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ فورن پالیسی ریاستوں کی چینج ہو رہی ہے، اور اتحادی جو ہیں وہ مخالف بنتے جا رہے ہیں، اور مخالف اتحادی بنتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ سارا کچھ غزہ کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہ سارے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس وقت عالم اسلام میں عید منائی جا رہی ہے، لیکن غم بھی اس دفعہ بہت زیادہ غم ہے۔ مطلب عید ایک خوشی کا تہوار ہے، خوشی کا دن ہوتا ہے، لیکن جو کچھ غزہ میں ہو رہا ہے، جو فلسطین کے ساتھ ہو رہا ہے، کوئی عالم اسلام میں خوشی نہیں پائی جا رہی ہے۔ مطلب بہت لوگ رنجیدہ ہیں، صرف عالم اسلام نہیں، پوری دنیا میں لوگ رنجیدہ ہیں کہ یہ انسانیت کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے نا، تو ساری انسانیت جو ہے وہ بہت شرمندہ بھی ہے اور بہت غمسار بھی ہے۔ اب ناظرین، پہلے ہم آغاز کرتے ہیں مسجد اقصی کے حوالے سے۔ مسجد اقصی کے حوالے سے ناظرین بہت سنگین خبر آئی ہے۔ یہ خبر ایک دن پہلے رپورٹ ہونا شروع ہو گئی تھی، لیکن اب اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے، کیونکہ یہ بہت سینسٹیو خبر تھی، اس لیے اس کی تصدیق کرنا ضروری تھی۔ اور وہ خبر ناظرین یہ ہے کہ اسرائیل کی جانب سے آن ریکارڈ یہ کہا گیا ہے کہ اگر ایران نے ہم پر حملہ کیا تو ہم مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ آپ دیکھیے اس وقت اسرائیل کتنے خوف میں مبتلا ہے، دھڑا دھڑ اپنے جو سفارت خانے ہیں ان کو بند کر رہا ہے، اور اب اس صاحب بہادر نے یہ دھمکی لگا دی ہے کہ جناب ہم مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ آپ اندازہ لگائیے ان کے خوف کا۔ بندہ پوچھے اب تم اتنی بھیگی بلی بن کے بیٹھ گئے ہو تو اتنا بڑا حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اگر حملہ کرنا تھا تو کیا ہے حملہ، تو اب اس کو بھگتو۔ اب یہ کیا بات ہوئی کہ جناب مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے، پھر دھڑا دھڑ جو ہے وہ سفارت خانے بند ہو رہے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ خواہش تو ان کی پرانی ہے، ابھی یہ فی الحال اس کو ایران کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایسی بونگی، ایسی انتہا پسندانہ والی بات کریں گے کہ بندہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اس بات کا نہ کوئی سر ہے نہ کوئی پیر ہے۔ یعنی ایران حملہ کر رہا ہے، اس کے نتیجے میں یہ مسجد اقصی کو شہید کر دیں گے۔ یعنی یہ کتنی بوگس بات ہے۔ او بھائی، ایران نے حملہ کیا تو کرو ایران پر حملہ، لڑو ایران سے، تو مسجد اقصی کو شہید کرنے کا اس سے کیا تعلق ہے؟ ویسے تم کوئی بھی مسجد کی کو شہید کرنے کی جسٹیفیکیشن کیسے دے سکتے ہو؟ اور بیت المقدس کو شہید کرنے کی کیا جسٹیفیکیشن ہے کہ ایران، وہ مسجد اقصی جو ہے وہ ایران کی ہے؟ یا کوئی ملک حملہ کرے تو ان کی جو اس طرح مساجد ہیں یا ان کی جو بھی عبادت گاہ ہیں ان کو شہید کر دو، کہ یہ مطلب یہ اس طرح سے ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، تو یہ دھمکیاں لگا لے، اور ان کی خواہش بھی ہے، آگے چل کر کریں گے بھی صحیح یا نہیں کریں گے، لیکن خواہش پرانی ہے۔ فی الحال ایران کے کھاتے میں ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن یہ
اتنا آسان نہیں ہے اس موجودہ صورتحال میں کہ یہ اچھا جی ایران حملہ کرے گا تو یہ مسجد اقصیٰ کو شہید کر دیں گے اور پھر سب ٹھیک ہو جائے گا یا اس کا رسپانس نہیں آئے گا. تو بات صرف یہ ہے کہ یہ کوئی بھی اس طرح کا کوئی سنگین قدم جس دن انہوں نے اٹھایا وہ آخری بیٹل ہوگی, جس میں رفح کا معاملہ ہے, جس میں مسجد اقصیٰ کا معاملہ ہے. اس طرح کا کوئی سنگین قدم وہ آخری بیٹل ہوگی اور اس کے بعد ان کو کوئی فتنہ پھیلانے کا موقع نہیں ملے گا اور وہ ان کے اختتام ہوگا. یعنی یہ سنگین جنگ شروع یہ کریں گے لیکن اس کا اختتام جو فلسطین کے اتحادی کریں گے. اس لیے یہ دھمکیاں لگانا آسان ہے اور میں جیسے یہ خواہش تو پرانی ہے, یہ کوئی آج کی تھوڑی ہے. تو 75 سال سے ان کا قبضہ ہے, 75 سال میں تو نہیں کر سکے وہ, اور وہ ایک دن بھی نہیں ہٹے کہ ہم جناب نہیں کریں گے, ایسا نہیں ہے, ارادہ انہوں نے کبھی نہیں چھوڑا, لیکن 75 سال سے قبضہ ہے نا تو نہیں نہ کر سکے. تو یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہے اور موجودہ صورتحال میں تو یہ بالکل بھی آسان نہیں ہے. اچھا اب ناظرین جو اگلی خبر ہے وہ پہلے ہم خان یونس کے حوالے سے ناظرین ڈسکس کر لیتے ہیں. خان یونس کے حوالے سے بہت بڑی خبریں شیئر ہو رہی ہیں اور ایک تو یہ بڑے ذلت کے ساتھ, بڑی رسوائی کے ساتھ وہاں سے نکلے ہیں, ایک عبرتناک شکست کے بعد وہاں سے نکلے ہیں. پوری دنیا اس وقت تھو تھو کر رہی ہے اور جو ہے اب بیانیہ یہ بنا رہے ہیں کہ ہم جناب تھک کے نکلے ہیں. 6 مہینوں کے بعد کیا ہو کے نکلے ہیں؟ تھک کے نکلے ہیں. فوج تھک کے نہیں نکلتی, یا ہار کے نکلتی ہے جیت کے نکلتی ہے, درمیان میں کوئی آپشن نہیں ہوتا. ان کا اپنا میڈیا ان کی اس تھکنے والی بات کو کس طرح سے دیکھ رہا ہے. وی آر ناٹ اے وار ان غازہ, وی لیفٹ خان یونس وداؤٹ اینی تھنگ ان ریٹرن اینڈ ریمینڈ ود دا پرومس فرام نتنیاہو ٹو انٹر رفح, کہ کچھ بھی ہم نے اچیو نہیں کیا اور اب ایک نیا جو وعدہ ہے وہ تھوپ دیا گیا ہے نتنیاہو کی جانب سے کہ جناب ہم رفح میں داخل ہوں گے. اچھا اب ناظرین خبر یہ سامنے آئی ہے کہ جب یہ نکل گئے ہیں تو جو لوگ خان یونس میں واپس جا رہے ہیں, میڈیا وہاں پر جا رہا ہے, تو جو چیزیں وہاں سے رپورٹ ہو رہی ہیں یقین مانیے کہ خدا کی پناہ ان ظالموں نے اس شہر کا وہ حشر کر دیا کہ جنگل کا بھی وہ حشر نہیں ہوتا. یہ انسانوں کے شہر کا انہوں نے, ان ظالموں نے یہ حشر کیا ہے. اور ورلڈ میڈیا آپ کو پتا ہے کس طرح سے اس کو رپورٹ کر رہی ہے, اب ذرا سکرین پر دیکھیے. ورلڈ میڈیا اس کو رپورٹ کر رہا ہے, خان یونس سمیلز like death as Palestinians return to devastated homes. خان یونس smells as death, کہ ہر طرف موت ہی موت یہاں پر نظر آ رہی ہے. مطلب اتنی زیادہ تباہی, وہاں پر خبریں یہ آ رہی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی وہاں پر مل رہی ہیں, ٹھیک ہے نا, اس طرح لاشیں پڑی ہوئی ہیں, ملبے تلے لوگ دبے ہوئے ہیں. اور یہ ایک اور ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹ ہے کہ 45,000 buildings in خان یونس are destroyed or damaged. 45,000 buildings, اور وہ اتنی فلک شگاف عمارتیں ہیں, مطلب 4 منزلہ, 10 منزلہ, 8 منزلہ, وہ 45,000 وہ بلڈنگز جو انہوں نے تباہ کر دی ہیں. تو کتنا زیادہ وہاں پر جانی نقصان ہوا ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ ابھی جب یہ میڈیا جانا شروع ہوا تو بہت حیران کن سٹیٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں سے آئیں گے تو بہت ہی وہاں پر ظلم ہوا ہے اور جو چیزیں اب سامنے آنا شروع ہوئی ہیں, یعنی ایک ہو کا عالم ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی شدید ترین زلزلہ آیا ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد سب الٹ پلٹ گیا ہو اور کوئی زندگی وہاں پر نہ ہو. اس طرح کی صورتحال وہاں پر ہے. اچھا تو یہ سارا کچھ کرنے کے بعد ایک یحییٰ سمر ان کو وہاں سے نہیں ملا, ایک یحییٰ سمر, ٹھیک ہے. 6 مہینوں کی جنگ کے بعد یہ سارا کچھ کرنے کے بعد 45,000 بلڈنگز تباہ کرنے کے بعد ایک یحییٰ سمر کو نہیں ڈھونڈ سکے تو کون سی فتح ہے. پھر نتنیاہو کا بیان دیکھیے, کہہ رہا ہے جو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں رفح آپریشن سے نہیں روک سکتی. تو وہی دھمکیاں ہیں, ارادہ ضرور ہے, لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے پہلے کیا اچیو کیا ہے. اب ان کا میڈیا سوال کر رہا ہے, دنیا سوال کر رہی ہے کہ بات یہ ہے کہ جو پہلے اچیو نہیں کیا ابھی بھی جاؤ گے تو وہاں پر نہتے لوگوں کو شہید کرے گا اور تم نے وہاں پر کیا کرنا ہے. لیکن میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس طرح کا کوئی بھی ان کی جانب سے اب سنگین قدم وہ آخری مار کا ہوگا اور وہ ان کے فتنے کا بالکل وہ اختتام ہوگا, اس کے بعد ان کو موقع نہیں ملے گا. اچھا یہیں پر ناظرین سیکرٹری آف ڈیفنس امریکی ان کی جانب سے ایک اہم بیان سامنے آیا ہے اور وہ کہہ رہے ہیں avoid spread famine in Gaza will accelerate the pace of violence in Middle East and lead to a long conflict. تو بات یہ ہے کہ غزہ کی جو تباہی ہے وہ سب کو نظر آ رہی ہے, سب کو بتایا گیا کہ یہاں پر فاقوں سے لوگ شہید ہو گئے اور ہونا شروع ہو چکے ہیں اور مزید اگر ہو گئے تو پھر یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ غزہ تک معاملہ محدود رہے گا, یہ تباہی بہت دور تک جائے گی. یعنی ان کا سیکرٹری آف ڈیفنس کہہ رہا ہے کہ یہ جو فیمن ہے یہ ایکسیلریٹ کرے گا پیس آف وائلنس, کہ یہ معاملہ بڑھے گا اور یہ جنگ جو ہے وہ لمبی ہو جائے گی اس سارے معاملے کے ساتھ. تو یہی بات ہم آپ کو بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ معاملہ اس طرح حل نہیں ہو سکتا اور یہ معاملہ اس طرح ختم بھی نہیں ہو سکتا کہ بالفرض آج ہی جنگ بندی ہو جائے اور سب پہلے جیسا نارمل ہو جائے, اچھا جی ٹھیک ہو گیا. ایسا نہیں ہے.
آپ دیکھیں تو صحیح، آپ نے کوئی کسر چھوڑی ہے، آپ نے تمام ریڈ لائنز کراس کر دی ہیں. تو اس طرح کی ریاست کو اس طرح سے اب نہیں چھوڑا جا سکتا، اس طرح کی ظالم طاقت کو حساب لیے بغیر نہیں چھوڑا جا سکتا. تو آگے دیکھیے کیا ہوتا ہے. اب ذرا ہم بات کرتے ہیں ناظرین فلسطینی ریاست کی. پوری دنیا سے ایک ایک کونے سے، ان اداروں سے جو کہ انہوں نے بنائے ہوئے تھے، وہاں سے فلسطینی ریاست کے قیام کی آوازیں آ رہی ہیں. اور دنیا کی ناظرین کوئی بھی اب ریاست ہے وہ فلسطین کی آزادی سے آنکھیں نہیں چرا پا رہی ہے. اور ایسے حالات بن چکے ہیں کہ جو کوئی حکومت فلسطین سے اس کے قیام سے منہ موڑتی ہے یا اس کے لیے کچھ نہیں کر رہی یا پھر اسرائیل کی امداد کر رہی ہے، تو اس کے اندر انسٹیبلٹی پھیل رہی ہے. اس حکومت کے لیے اپنے آپ کو جو ہے نا قائم رکھنا وہ ناممکن ہو چکا ہے. تو یہ سب سے غیر معمولی اس وقت واقعات ہیں، غیر معمولی فینومنا ہے جو دنیا میں ہو رہا ہے. دنیا کی کسی ریاست کو، مطلب فلسطینی ایک ریاست بھی نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی دنیا میں حمایت کسی اور ریاست کو نہیں ملی، یا اتنا بڑا فینومنا کسی دوسری ریاست کے لیے دیکھنے کو نہیں ملا جو فلسطین کے لیے دیکھنے کو مل رہا ہے. تو ناظرین پہلی جو غیر معمولی آج ڈیولپمنٹ سامنے آئی وہ آسٹریلیا سے سامنے آئی. بہت بڑی پیش رفت ہوئی ہے، یعنی یہ آسٹریلیا سے کبھی اس طرح کی بات نہیں ہوئی. بہت سٹرونگ ترین اتحادی ہے، یعنی یہ جو اوکس ایک بنا ہوا ہے، یہ جب یورپ الگ ہوا ہے، برطانیہ یہ الگ ہوئے ہیں، تو ایک الگ سے انہوں نے الائنس بنایا امریکہ، برطانیہ اور آسٹریلیا کا، یعنی یہ بہت سب سے کلوز ترین اتحادی. تو وہ آسٹریلیا آج کہہ رہا ہے کہ ہم تو فلسطینی ریاست کو اس کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. یعنی یہ میں آپ کو ایسے ہی بتاؤں گا، یہ جو اب آوازیں آ رہی ہیں کہ یہاں پر اسلامی ملکوں میں کوئی اٹھے اور یہ کہے کہ یہ آپ تو اسرائیل کو تسلیم کریں، تو اس کا یہاں پر کیا ہوگا، اس کو کیسا ریاکشن عوام سے آئے گا، اس کا کیا اثر ہوگا. تو وہاں پر بات یہی ہے، لیکن وہاں پر عوام اس کو ویلکم کر رہے ہیں کیونکہ یہ عوامی دباؤ ہی کے ساتھ ہو رہا ہے. یعنی وہ بھی اسرائیل کی ایسی ہی حمایت کرتے تھے جیسے ہم فلسطین کی کرتے ہیں، لیکن پوزیشن وہاں پر بدلی ہے. فلسطین کی طرف سے تو کوئی پوزیشن نہیں بدلی، مطلب فلسطین کے اتحادی تو بڑے ہیں تو ان کے اتحادی کم ہوئے. اچھا، جو ورلڈ سینٹرل کچن والا معاملہ ہے ناظرین، وہ ان کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا اور وہ ان کے لیے وبال جان بن چکا ہے، اور وہ پیچھا ان کا چھوڑنا بھی نہیں ہے. اس نے یہ ان کو نا بہت بھاری پڑ گیا ہے، یہ ان سے مس کیلکولیشن ہو گئی، یہ بہت بڑی غلطی کر بیٹھے ہیں، تو اس کا خمیازہ ان کو بھگتنا پڑے گا. آسٹریلیا نے بڑی سٹرونگ پوزیشن لے لی ہے، اس نے اپنا ایک اسپیشل ایڈوائزر اس انویسٹیگیشن پر اس نے کر دیا. یہ ظاہری بات ہے ساری دنیا کو پتا ہے یہ کس نے کیا، لیکن وہ اپنی کاغذی کارروائی پوری کر رہے ہیں. ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں ابھی انہوں نے 1.3 ملین ڈالر جو ہے وہ یونائٹڈ نیشن کو دے دیے ہیں. تو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں انفرگیبل ہے، یہ اس پر معافی تلافی نہیں ہے، اس پر ہم حساب لیں گے. اور بھی باقی یورپ کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں، کینیڈا کہہ رہا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ ان کے پیچھے پڑ گیا. اب یہ جو آسٹریلیا میں یہ جو ہوا ہے نا کہ فلسطینی ریاست کو کا قیام جو ہے اس کو ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں، تو یہ سارا ورلڈ سینٹرل کچن نے ہی یہ جو اس کا فالو آؤٹ آیا نا اس واقعے کا، وہ یہ ہے کہ آسٹریلیا کو یہ بات کرنا پڑ گئی ہے. اس معاملے میں بہت زیادہ ایکسیلریٹ کیا ہے، یعنی اس پروسیس کو جو فلسطین کی حمایت والا پروسیس تھا اس کو ایکسیلریٹ کیا ہے اس واقعے نے. اسی کے ساتھ ناظرین آپ یونائٹڈ نیشن میں دیکھیں، وہاں سے بھی فلسطینی ریاست کے حوالے سے بڑی خبر سامنے آئی ہے. سیکیورٹی کاؤنسل نے جو ریکویسٹ ہے فلسطین کی جانب سے فل ممبرشپ کی، اس کو ریفر کیا ہے کمیٹی کو، اور وہاں پر اب وہ مطلب پروگریس ہوئی ہے، پروسیس ہوا ہے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس کو مطلب ریفر کیا اور باقاعدہ اس پر پروسیس جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جب یہ اب سارے حالات سامنے آ رہے ہیں تو اب دیکھیے یہ کتنی بڑا فیلئر تھا 57 اسلامی ملکوں کا کہ وہ فلسطین کو جو کہ ایک ریاست تھی وہ اس کو ریاست نہیں منوا سکے. ٹھیک ہے، اور جنہوں نے قبضہ کیا انہوں نے اپنے آپ کو ریاست منوا لیا. تو اس کو ذرا دوسرے اینگل سے یہ دیکھیے کہ یہ فیلئر رہا 75 سالوں میں. آج یہ وہی ادارے ہیں، یہ یونائٹڈ نیشن وہی ہے نا جس نے 75 سال تک اس کو کوئی ممبرشپ نہیں دی. تو آج یہیں پر ڈسکشن ہو رہی ہے، یہیں پر پروگریس ہو رہی ہے، یہیں پر ان کو مجبوری بن گئی ہے کہ فلسطین کو. اور بھائی جیسے اب یہ ایک ایک ریاستیں اٹھ رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں کہ ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں، ہم تسلیم کرنے جا رہے ہیں، تو یہ معاملات جو ہے نا ان کے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. اب اسپین کی مثال کے طور پہ اسپین کی مثال لیجئے. اسپین نے جناب لابینگ شروع کر دی ہے یورپ کے اندر، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو مطلب تسلیم کر چکے ہیں، ہم نے بس اناؤنس کرنا ہے فلسطینی ریاست کو. یہ اسپین، آئرلینڈ، مالٹا یہ ایگری ہو چکے ہیں، بس انہوں نے اناؤنس کرنا ہے. تو یہ اس کو زیادہ امپیکٹفل بنانے کے لیے انہوں نے باقاعدہ لابینگ شروع کر دی ہے کہ زیادہ سے زیادہ یورپی ملکوں کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے بعد اناؤنسمنٹ کی جائے. تو ایک ایک ملک اگر مطلب یہ سارے اسلامی ملک تو مانتے ہیں اور بہت سارے ملک مانتے ہیں، تو بھائی یہ جب یورپ مان جائے گا تو پھر پیچھے بات کیا رہ جائے گی. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ایک ایک محاذ کے اوپر جنگ لڑی جا رہی ہے، تو یہ کمال ہے جو اس وقت یورپ میں ہو رہا ہے.
اچھا اب امریکی پوزیشن کے حوالے سے آپ کو بتاتے ہیں، بہت غیر معمولی خبریں وہاں سے آئی ہیں۔ ناظرین، امریکہ سے خبر یہ آئی ہے کہ 56 جو ڈیموکریٹک نمائندے ہیں کانگریس کے، وہ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور یہ عملی اقدام وہ اٹھانے جا رہے ہیں۔ یعنی اس سے پہلے خبریں آ رہی تھیں، کچھ 2 سینیٹرز اٹھ گئے، 8 اٹھ گئے، کچھ دوسرے نمائندے اٹھ گئے، انہوں نے تقریر کر دی، سخت انہوں نے ایکشن کا مطالبہ کر دیا، ساری چیزیں ہو گئی۔ اب وہ تعداد بڑھ رہی ہے، ٹھیک ہے، وہاں پر عملی چیزیں اس وقت ہو رہی ہیں۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے یورپ میں ان کی حمایت ہے، آسٹریلیا میں ہے، یونائٹڈ نیشن میں ہے، باقی عالمی اداروں میں ہے، مطلب امریکی کانگریس سے بڑی ان کی حمایتی کون ہو سکتی ہے؟ وہاں پر ابھی خبر یہ آئی ہے کہ تعداد بڑھتے بڑھتے 56 ہو چکی ہے، 56 ڈیموکریٹک نمائندے، یعنی یہ بائیڈن کی جو پارٹی ہے وہ ڈیموکریٹک ہے، تو 56 ڈیموکریٹک نمائندے وہ کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اسلحہ کی بندش کا مطالبہ کر دیا۔ پہلے ذرا آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے، the number of democratic representatives demanding that the American administration stop transferring weapons to Israel has risen to 56، کہ وہ اب تعداد بڑھ رہی ہے، وہاں پر بھی لابنگ ہو رہی ہے نا، ایک دوسرے کو ملا رہا ہے، ایک دوسرے کو کنوینس کر رہا ہے، پھر پریشر بڑھ رہا ہے۔ پھر دیکھیں نا کہ ہر نمائندے کی ایک ریاست ہے، ایک سٹیٹ سے وہ منتخب ہو کر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، تو بھائی ان سٹیٹ میں مثال کے طور مشیگن ہے، وہاں پر مسلمانوں کی زیادہ نمائندگی ہے، یہ بائیڈن صاحب وہاں پر جانا چاہ رہے تھے اور نہیں جا سکے، وہاں کے عربز مسلم نے اور باقی مسلمز نے وہ بائیڈن سے ملنے سے انکار کر دیا، تو وہاں پر نہیں دورہ کر سکا۔ تو بھائی وہ اندر سے بھی تو ایک پریشر ہے، امریکی عوام کا بھی ہے، مطلب جو مسلم امریکنز ہیں ان کا بھی ہے، بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے۔ تو ان نمائندوں نے کیا دوبارہ وہاں پر ری الیکٹ نہیں ہونا؟ یعنی اس میں فرق کیا ہے جو میں آپ کو کہتا ہوں نا کہ بائیڈن کو چھوڑ دیں، امریکہ کس کے ساتھ کھڑا ہو رہا ہے یہ دیکھیں۔ بائیڈن تو 2-4 مہینوں کی گیم ہے، الٹیمیٹلی وہاں پر صورتحال کس طرح سے بدل رہی ہے۔ وہاں پر اسرائیل کی حمایت عوامی حمایت تھی، اس لیے وہاں کا کوئی لیڈر بھی اسرائیل کے خلاف نہیں کھڑا ہو سکتا تھا، چاہے وہ صدر ہی کیوں نہ ہو۔ اب وہ عوامی حمایت جو ہے وہ شفٹ کر گئی ہے، وہی عوامی حمایت جو ہے وہ فلسطین کے لیے شفٹ کر گئی ہے۔ تو یہ بہت بڑی جو تبدیلی ہے نا وہاں پر رائز کی ہے، یعنی کوئی بائیڈن کی جاگیر تھوڑی ہے امریکہ، بائیڈن تو 2-4 مہینوں کی گیم ہے اور ابھی بھی اس سے پریشر سنبھالا نہیں جا رہا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بھائی یہ ریاستوں کا یہ کام نہیں ہوتا کہ وہ ہٹ دھرمی پر اڑ جائیں، تو ہٹ دھرمی پر اڑ جائیں تو پھر ریاست ہوتی ہے، ریاست کے پاس کتنی پاور ہوتی ہے، پھر امریکہ سپر پاور، تو اگر وہ غزہ کے حوالے سے اڑ جائے کسی بات پر تو اتنا آسان تو نہیں ہے کہ پھر اس کو اپنے پوزیشن سے ہٹانا، تو ہٹ رہا ہے نا، اس کے باوجود ہٹ رہا ہے، مطلب ہٹ دھرمی کیے ہوا ہے تو پھر اچیو کیا کر رہا ہے؟ یہی سوال اب کانگریس کر رہی ہے، میڈیا کر رہا ہے، اس کے عوام کر رہے ہیں۔ تو جب آپ ہٹ دھرمی کر لیتے ہیں تو پھر الٹیمیٹلی آپ کو زیادہ نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو نہ امریکہ کچھ اس سے اچیو کر سکا ہے اور نہ اسرائیل اس سے کچھ اچیو کر سکتا ہے، نہ کچھ کر پائے گا۔ اور تو یہ اس لیے وہاں پر نمائندے اس لیے بھی کھڑے ہو رہے ہیں کہ بھائی امریکی مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے، امریکی امیج تباہ ہو رہا ہے، یہ جو اب ساری اسلامک نیشن خلاف ہو گئی امریکہ کے، اس کی بنیادی وجہ اسرائیل ہے، ٹھیک ہے، وہ اسرائیل سارا کچھ اس نے کیا اور خمیازہ امریکہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے، اس کے خلاف اتنا اینٹی جو سینٹیمنٹ ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ پھر امریکہ کا تو بنیادی مقصد تھا چائنا کو کنٹین کرنا، وہ جناب ادھر ڈریگ ان ہو گیا ہے مڈل ایسٹ کی جنگ میں، تو وہ کچھ بھی اچیو نہیں کر رہا۔ اور جو غزہ سے خبریں آ رہی ہیں، اب یہ ان کی فوج نکل گئی ہے، اب کہہ رہے ہیں یہ رفح پر کریں گے۔ اچھا، اب نے سارے غزہ پر حملہ کر کے حماس کو نہیں ختم کیا، تو رفح پر حملہ کر کے حماس کو کیسے ختم کر لیں گے؟ تو ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہ تو ایک لاحاصل جنگ ہے، اس میں اگر ہم ان کو سپورٹ بھی کر لیں گے تو کیا اچیو کریں گے؟ تو یہ ساری چیزیں ہیں، اب دیکھیے گا آنے والے دن بہت امپورٹنٹ ہے، یہ پریشر اور بڑھے گا، بائیڈن جتنا مرضی زور لگا لے، لیکن یہ جو اندر فینومنا کھڑا ہو رہا ہے۔ اچھا، اب آپ میں سے کچھ لوگ کہیں گے کہ اچھا یہ تو ایسے ہی ہے، اچھا چلیں یہ اگر ایسے ہی ہے تو مجھے صرف یہ بتا دیں یہ سوچ ہی وہاں پر کیوں پیدا ہوئی؟ یعنی کسی مسلم ملک میں اس طرح کی سوچ پیدا ہو سکتی ہے فلسطین کے بارے میں؟ یعنی یہ ان کے سب سے بڑے حمایتی ان کی کروشل ترین جنگ میں ایسی بات ہی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کیا مجبوری ہے مجھے بتائیے؟ کیا 57 اسلامی ملکوں کا لشکر جو ہے وہ امریکہ کی طرف جا رہا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ کیا مجبوری ہے؟ کیوں کہہ رہے ہیں جی اسرائیل کو اسلحہ نہیں دیں؟ بھائی آپ کھل کر کہیں ہم اسرائیل کو اسلحہ دیں گے، آپ ہر دوسرے دن اسلحہ پہنچ رہا ہے نا، تو کھلے عام کہیں، ان امریکی سینیٹرز کو، نمائندوں کو کھڑے ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ کہیں تو بات یہ ہے کہ یہ اہمی چیزیں نہیں ہو رہی۔ دیکھیں اس کا سب سے پہلا تو براہ راست امپیکٹ جو ہے وہ عوام کے اوپر جا رہا ہے، وہ عوام کی تحریک اور زیادہ بڑھ رہی ہے کہ بھائی ہم تو پھر بالکل رائٹ کے اوپر ہیں، ہمارے نمائندے بھی اس بات کو انڈورس کر رہے ہیں، تو وہ تحریک اور بڑھ رہی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے دور درس جو نتائج ہیں، اس کے امپیکٹس ہیں کہ وہ عوامی سطح پر جو تبدیلی آ گئی ہے، تو بائیڈن بے شک اپنے ٹنیور میں بھی اس پر ہٹ دھرمی دکھائے رکھے، یہ 2-4 مہینوں کی بات ہے،
تو بائیڈن نے کوئی صدا تو یہاں پر نہیں رہنا، یہ تو امریکی عوام کا ملک ہے، تو امریکی عوام کس کے ساتھ کھڑی ہے یہ میٹر کرتا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین جرمنی اس وقت جو ہے وہ عالمی عدالت میں آپ دیکھیں کہ پہنچا ہوا ہے، اس کو لے کر گیا ہے نکاراگوا، اور ابھی تک وہاں پر سماعت چل رہی ہے، اور جرمنی اب وہاں پر طرح طرح کی جو ہے نا جسٹیفیکیشنز پیش کر رہا ہے کہ دیکھیں جی ہمارے تو معاہدے تھے، ہمارے یہ والے ٹریٹیز ہم نے کیے ہوئے تھے، فلانا کیا ہوا تھا، فلانا کیا ہوا تھا، اس لیے ہم نے ہتھیار دیے، ہمارے ہتھیار جو جینوسائیڈ میں استعمال نہیں ہوئے۔ تو بہت بڑا امپیکٹ نکاراگوا نے کریٹ کر دیا ہے جو جرمنی کو لے گیا ہے، اور اب باقی یورپی ریاستیں بھی ڈر گئی ہیں، کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے، میں آپ کو بتا چکا ہوں، اس تفصیل میں ہم نہیں جا رہے کہ انسانیت کا سب سے بڑا جرم جینوسائیڈ ہے۔ تو اگر کسی ریاست کو جینوسائیڈ کے جرم میں آپ صرف لے کر ہی چلے جائیں نا، تو یہ اتنی بڑی بات ہے کہ آپ اندازہ، مطلب اس سے بڑا کسی ریاست کا امیج کو ڈیمیج نہیں ہو سکتا کہ آپ اس کو صرف لے ہی جائیں عالمی عدالت میں کہ یہ اس نے نسل کشی کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جرمنی کو ورلڈ وار 2 کے بعد یہ بہت بڑا لاس ہے۔ اب وہ ڈیفینڈ تو کر رہے ہیں وہاں پر، لیکن اس ڈیفینس کو کس نے ماننا ہے؟ اس کا اصل معاملہ تو عوامی سطح پر ہے نا، تو عوام میں پریشر بھی بڑا ہے جرمنی کے اندر، ٹھیک ہے۔ باقی یورپی ریاستوں کے اندر بھی اب یہ ڈسکشن شروع ہو گئی ہے کہ اچھا مطلب یہ اگر ہو گیا، کوئی اور ریاست چلی گئی، تو یہ یورپ ہے جس کی ویلیوز کا وہ پرچار کرتے ہیں، ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہیں، تو کل کو جب آپ کہیں گے کہ جناب یوکرین میں یہ ہو رہا ہے، جب جرمنی کہے گا کہ یوکرین میں یہ ہو رہا ہے، تو کون جرمنی کی سنے گا کہ بھائی آپ کی وجہ سے تو نسل کشی غزہ میں ہوتی رہی ہے، اب آپ کس منہ سے ہیومن رائٹس کی بات کر رہے ہیں؟ تو وہ جو مغربی ویلیوز ہیں، وہ کہ جاپان کے پروفیسر نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ غزہ جو ہے وہ ویسٹرن ورلڈ کا جو ورلڈ آرڈر ہے اس کا قبرستان بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور بہت حد تک بن چکا ہے۔ تو یہ بیسیکلی مس کیلکولیٹ یہ جنگ کر رہے ہیں، اور ریاستیں جو سلطنتیں ہوتی ہیں وہ ایسی ہی حماقتوں کی وجہ سے تباہ ہوتی ہیں۔ دنیا میں کئی سلطنتیں قائم ہوئی، لیکن ایسی ہی حماقتوں کی وجہ سے تباہ ہوئیں جیسا کہ یہ حماقت اس وقت کر رہے ہیں۔ بہرحال یہ اہم ترین حقائق ہے عالمی سطح پر، سفارتی سطح پر دنیا کی حکومتیں کیا پوزیشنز لے رہی ہیں، جنگ کیا رخ اختیار کرنے والی ہے۔ ہم نے کوشش کی کہ آپ کو سمجھایا جائے، اور اتنا ہی امپورٹنٹ وہ پولیٹیکل محاذ بھی ہے جیسے وہ بیٹل فیلڈ ہے، تو اس سے بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ گاہے بگاہے آپ کو اپڈیٹ رکھیں۔ تو آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں۔ آج عید کا دن ہے، غزہ کے لوگوں کو ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ فی الوقت کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔